رخ کریں گے اب ہم اسحاق ڈار کی جانب پہ جو کہ اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 11 بجے ہم اس کو کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ اس کی اس سائننگ کے بعد جناب زاہد احمد صاحب ایک ڈیٹیلڈ پریس بریفنگ اس الیکشن بل 2017 کے اوپر آپ کو انشاءاللہ دیں گے سیپریٹلی۔ یہ ہمارے کچھ پارٹیز نے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سب سے پہلے ہم الیکشن لاء کو یعنی بل کو فائنل کریں گے، اس کے ساتھ رولز کو فائنل کریں گے۔ الیکشن رولز بھی ای سی پی کی کوآپریشن اور ان کی مدد کے ساتھ وہ بھی فائنل ہو چکے ہیں، یعنی اس میں کوئی ٹائم کا ضیاع نہیں ہوگا۔ اور تمام پارٹیز نے آج ماں سوائے 2-3 ڈیسنٹ نوٹ دیے ہیں، جو کہ ایک روٹین کی یعنی معاملہ ہوتا ہے۔ اور ماضی میں بھی جب کانسٹیٹیوشن ریفارم کمیٹی نے کام کیا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ اس وقت بھی ریٹریشن نوٹ کچھ ہم نے بھی دیے تھے، پی ایم ایل این نے بھی دیے تھے اس میں۔ تو وہ جو چیز ہے وہ بڑی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آج رپورٹ کو جو فائنل ہوئی ہے اس کو انشاءاللہ پرسوں سائننگ کے بعد پھر پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو میں سب کمیٹی کے کنوینر جناب زاہد احمد صاحب کا، تمام جو پارلیمانی اس کمیٹی کے جو ممبران ہیں جس میں کئی پارٹی ہیڈز ہیں، مثلا شیر پاس صاحب خود اس میں موجود ہیں، اور اعجاز الحق کئی ساتھی ہیں، 34 ممبرز کی ایک کمیٹی تھی۔ اس میں ہر پارٹی کو نمائندگی دی گئی تھی ریگارڈلیس کہ اس کا سائز کیا ہے، اور یہ کام لیس دین 2 ایئرز میں ختم ہوا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ پرسوں اس کی آج اپروو ہو گئی ہے، اڈاپٹ ہو گئی ہے الیکشن بل 2017۔ انشاءاللہ جو پارلیمانی پارٹی کی رپورٹ ہے وہ جمعے کو صبح 11 بجے سائن ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ الیکشن بل 2017 جو ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ کا پروسیس شروع ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے اگلے الیکشن کے لیے ایک نئے لاء کی، یہ 9 قوانین کو اس میں مرج کیا گیا ہے، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے حوالے سے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس میں تمام پارٹیز کی انپٹ ہے جن کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ ان کی ایفرٹ، ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر یہ جو کام آج مکمل ہوا ہے یہ ممکن نہ ہوتا۔ شیر پاس صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ ایک سیکنڈ شیر پاس صاحب۔ یہ الیکٹرل ریفارمز بل جو ہے اور جو کام کیا ہے، میرا خیال ہے یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ایک بہت ہی بڑا، اور اس سے شاید اس سے کم نہیں، اسی کی طرح یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہے، اور یہ وقت کی ضرورت تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز اس پہ ایگری تھے کہ اس میں تبدیلی لائی جائے اور ایسے فول پروف ارینجمنٹس بنائے جائیں جس سے ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکے۔ میں اس کمیٹی کے چیئرمین جناب اسحاق ڈار صاحب کو اور سب کمیٹی کے چیئرمین زاہد حامد صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انت تک محنت کی اور سب ممبرز نے اس میں اپنی انپٹ دی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ میں جماعت اسلامی کی طرف سے پارلیمانی کمیٹی کا ممبر اور سب کمیٹی کا بھی ممبر تھا۔ میں اسحاق ڈار صاحب فل کمیٹی کا چیئرمین تھا اور زاہد احمد صاحب سب کمیٹی کا۔ ہم نے تقریباً 100 سے زیادہ میٹنگوں میں شرکت کی ہے، تقریباً 2 سال مسلسل کوشش کر کے اب آج یہ رپورٹ تقریباً فائنل ہو رہا ہے۔ ہماری طرف سے کچھ اس کے پہ تحفظات ہیں، اور وہ ہے بائیو میٹرک سسٹم کے حوالے سے، وہ ہے اوورسیز کے حوالے سے کہ اس کو ہم نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے۔ ابھی تک اس پہ کوئی ایسا میکینزم ہم نے ڈیولپ نہیں کیا ہے، لہٰذا حکومت پہ ہم یہ نہیں ڈالتے کہ حکومت کی کمی تھی لیکن ہم نے سب یہ کوشش کی ہے کہ اس کا کوئی مناسب حل وے آؤٹ ہم نکالیں، لیکن ابھی تک ہم اس پہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ باقی ہمارے 10% جو خواتین کی ووٹ کے حوالے سے ہے اس پہ بھی ہمارے تحفظات ہیں، لیکن تقریباً 95% جو کام ہوا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ مسلسل اس کمیٹی نے کام کیا ہے، خاص کر زاہد حامد صاحب نے بہت اپنا کر کے یہ ایک تاریخی کارنامہ کیا ہے کہ جو 9 قوانین مختلف شکلوں میں تھے الیکشن کے حوالے سے، اس کو ایک یونیفائڈ لا کی شکل میں ترتیب دے کر ایک لا بنا دیا ہے۔ لہٰذا
ہمارے جو بھی تحفظات ہم اس کو ان کو دیں گے، لیکن اوورآل جو کام کیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میڈم بات کر لیں اے این پی کی طرف سے۔ جی، اے این پی کی طرف سے میں کمیٹی ممبر تھی اور سب کمیٹی میں بھی تھی۔ بہت اچھا کام ہوا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ چھوٹی موٹی اس میں چیزیں ہیں، مکمل نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ اس پہ محنت ہوئی ہے۔ میں زاہد حامد صاحب کو اسپیشلی مبارکباد دوں گی، اس لیے کہ جو اے وی ایم اور جو اوورسیز پاکستانی اس میں بہت زیادہ بات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے کہ کمی بیشی ہے، لیکن کام بہت زیادہ ہوا ہے، اینڈ آئی اپریشیٹ آل آف دیم۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یا حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں یا کہیں اور، ہم صرف ایک اچھا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں جو کہ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ جو چھوٹی موٹی کمیاں ہیں وہ بھی اس میں سے ہم ہٹائیں گے۔ چونکہ میں بھی سب کمیٹی اور سب کمیٹی کی میں تو مبارکباد دوں گی چیئرمین صاحب کو بھی، کنوینئر صاحب کو بھی۔ میں سب کمیٹی کی بھی ممبر تھی اور سب کمیٹی کی بھی ممبر تھی، جو اے وی ایم اور بی وی ایم اور سیس پہ بنی تھی۔ عارف علوی صاحب کی سرکردگی میں وہ کمیٹی بنی تھی، تو اس پہ بھی ہم نے پیش رفت کر چکے ہیں۔ ایک پروگرام ہم الیکشن کمیشن کو دے چکے ہیں، الیکشن کمیشن ٹینڈر کر چکے ہیں، مشینیں لے چکی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ٹائم چاہیے، ابھی اس کو ٹیسٹ ہونا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک اچھی پیش رفت ہے۔ کوئی بھی لا قرآنی صحیفہ نہیں ہوتا، اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، تو جو بھی بہتری ہے انشاءاللہ ابھی اور فورم بھی ہے، اسمبلی میں بھی ان چیزوں کو ہم ریس کر سکتے ہیں، تو اس میں بہتری کی گنجائش کر دیتے وہ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ کوئی بھی لا قرآنی صحیفہ نہیں ہوتا، وہی تحفظات جو انہوں نے بیان کیے ہم سب کو ہے، لیکن یہ اس ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری لاتی جائیں گے۔ جب یہ کمیٹی بنی تھی اس وقت بھی ہمیں بہت ساری چیزوں پہ تھی جو حل ہو گیا۔ نعیمہ کشور جی، جو آپ نے اچھا کام کیا ہے، اعتراضات کے بغیر وہ کیا کرنے، وہ پرسوں بریفنگ ہوگی، وہ پرسوں ڈیٹیل بی بی تو کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیکنڈ میں سب سے پہلے تو میں چیئرمین صاحب اور سب کمیٹی کے چیئرمین صاحب کو، اور اس کے علاوہ جو تمام ممبران جو اس کمیٹی میں تھے ان سب کو میں بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کو سب سے زیادہ اس بات کی ریکگنیشن بھی ہے اور بہت مبارک بھی ہونی چاہیے کہ تمام پارلیمنٹ میں موجود پارٹیز نے اپنا حصہ ڈالا اور بہت خوش اسلوبی سے ڈالا۔ میں چاہوں گی کہ میڈیا کے جن ابھی بھائی نے میرے کہا کہ تحفظات کی آپ نے بات کی، میں یہ بات بہت کلیئرٹی سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر 100% کام میں سے 2 یا 4% کسی ایشو کے اوپر اگر ڈائسنٹس موجود ہیں تو آپ اس میں وہ جو 96% کام ہے اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے۔ اور جو ڈائسنٹ کا بھی ایریا ہے وہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، بائیو میٹرک ووٹنگ مشینز اور اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حوالے سے ہے، اور یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ میں اس کو پازیٹیولی دیکھتی ہوں۔ جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر ایک ٹیکنیکل پرپوزل بنا جو منسٹری آف آئی ٹی نے اس کے اندر پورا سپورٹ کیا۔ اس ٹیکنیکل پرپوزل کی بنیاد کے اوپر مشینیں الیکشن کمیشن نے پروکیور کی اور ایک پروسیس شروع ہوا ہے، ٹیسٹ ہونے دیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ میگنیٹک انک کی طرح ایک اور سکینڈل 2018 کے الیکشن میں تیار ہوتا، تو بغیر ٹیسٹنگ کے ہم آگے نہیں جائیں گے۔ بیسیکلی اس الیکشن بل کے بعد جو کہ پرسوں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، نیکسٹ جو کمیٹی کام کرے گی اور سب کمیٹی کرے گی وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر کرے گی۔ آج ہمارے کچھ ساتھی پی ٹی آئی کے جنہوں نے واک آؤٹ کیا وہ اس وجہ سے کیا، انہوں نے کہا کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہم ڈفرینٹ چاہتے ہیں، اس کی کنسلٹیشن ڈفرینٹ چاہتے ہیں، ہم اوورسیز پاکستانی کے ووٹرز کے حوالے سے ان کی ریزرویشنز ہیں، لیکن وہ اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ختم کر کے نیا الیکشن کمیشن بنایا جائے، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کی ایک انٹرم رپورٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس کو آئینی ایک امینڈمنٹ کی تھی اور اس میں وہ شامل تھے اور کنسنسس کے ساتھ کی تھی۔ تو اب میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قانون ہم نے فائنل کر لیا ہے،
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में तो अगर टाइम भी थोड़ा लगे तो उसमें फ़र्क कोई नहीं, क्योंकि इनको कानून चाहिए इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए, वो हमने कर लिया है। ये प्रोसेस अब आगे चल ये परसों आपको पूरी देंगे कुछ ना कुछ फीचर्स तो बताइए। आपने एतराज बता दिए। फीचर्स में अर्ज करता हूँ कि 9 कवानीन को मर्ज कर दिया गया है। उसमें इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से उन कवानीन को यानी आप कह लें कि इम्प्रूव किया गया है, और रूल्स जो हैं उसको भी साथ तैयार किया गया है। बेसिकली मुल्क को 1976 के कानून से लेके जितने कवानीन इस मुल्क में वर्चुअली एक कानून होगा जिसके तहत तमाम सेनेट, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बलीज और दूसरे इलेक्शंस होंगे, और एक ही मैनुअल होगा रूल्स का। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। उसकी आपको परसों जब फाइनल साइनिंग हो जाएगी, कॉपीज आपको रिलीज़ करेंगे, इनकी वेबसाइट पे हम पार्लियामेंट की डाल देंगे, नेशनल असम्बली आपको एक्सेस, और ये एक प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे। थैंक यू। और आपने देखा कि इस वक्त इसहाक डार मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन बिल 2017 को मंजूर कर लिया है। इलेक्शन कवानीन इलेक्शन कमीशन की मशावरत से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी कवानीन की तैयारी में तमाम जमातों ने अपना हिस्सा डाला है, और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन बिल 2017 पर तमाम पार्टियों का इत्तिफाक भी हो गया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात की रिपोर्ट फ़ाइनल हो चुकी है, 21 जुलाई को पार्लियामेंट में पेश की जाएगी।